بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین. محمد دانیال بن سید میاں والی رنگ ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین, آج میں ریسکیو 1122 میاں والی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جناب انجینئر نوید اقبال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اینڈ سر, آپ کے میاں والی میں کتنے عرصے سے ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں اپنے سیٹ میں, اور آج تک کتنے جو ایمرجنسی کیس ہیں آپ نے سولو کیے؟ کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے, ہیٹ اسٹروک ہے, اور باقی ڈرائیونگ کا بھی جو میں نے نظام دیکھا میاں والی میں وہ بھی بہت بری طرح لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے, ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے, تو ایکسیڈنٹ کے کیس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی گائڈ کیجیے, بتائیے. جی بہت شکریہ میاں والی رنگ کا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں جو ہے وہ میاں والی میں 4 سال سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں, لیکن ریسکیو میاں والی جو ہے وہ 2009 سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور جس حوالے سے جو ہے آپ نے جو ایشو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں لوگوں میں ٹریفک کے سینس کے حوالے سے بالکل ایک بڑا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑا جو کیس ہم اپنے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا انالیسس کرتے ہیں, تو سب سے بڑا جو ہے وہ موٹر بائک ہیں جو کہ اپنا اس میں جن کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو 20 سال سے لے کے 35 سال تک, وہ سب سے زیادہ انوالو ہے. تو اس میں جو ابھی ہم آبزرو کرتے ہیں تو اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ رات کو اسپیشلی جو ہے ان کی فرنٹ لائٹ بھی نہیں ہوتی اور بیک لائٹ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہے کہ کراسنگ کے دوران یا کوئی گاڑی آتی ہے سامنے سے یا پیچھے سے, تو وہ جب آگے سے تیز روشنی ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا سائیکل جا رہا ہے, موٹر سائیکل جا رہا ہے یا کوئی گدھا گاڑی ہے یا اونٹ گاڑی ہے. تو اس لیے میں یہ تمام اپنے لوگوں سے جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں, میں یہ ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی فرنٹ لائٹ کو اور بیک لائٹ کا استعمال, اس کی فنکشنالٹی کو یہ یقینی بنائیں اور ہیلمٹ کا استعمال کریں, کیونکہ ہیلمٹ جو ہے وہ ہیڈ انجری سے بچانے میں مددگار ہے, معاون ہوتا ہے. تو باقی جو فریکچر وغیرہ ہیں وہ تو وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن ہیڈ انجری خدا نخواستہ تو اس سے جان بھی جا سکتی ہے. سر, آج کل تو گرمی بھی بہت ہے, ہیٹ اسٹروک بھی بہت ہے, اور نوجوان میں تقریباً دیکھ رہا ہوں بڑے بھی نہر میں نہا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح نشاندہی کی. تو گورنمنٹ آف دی پنجاب نے اور ڈپٹی کمشنر میاں والی نے جو ہے نہروں کے نہانے پر, دریاؤں میں نہانے پر اور ایسی واٹر باڈیز میں نہانے پر جو ہے پابندی ہے. سیکشن جو ہے 144 کا دفعہ لگی ہوئی ہے. تو جو اور ہم نے ریسکیو ڈبل 122 نے مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے جہاں پر لوگ نہاتے ہیں اپنی جو ہے وہ اعلانات بھی کروائے ہیں, جا کے لوگوں کو سمجھایا بھی ہے کہ یہ غیر قانونی کام نہ کیا جائے. اس کے اوپر گورنمنٹ نے بین لگایا. تو بالکل یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ بغیر کسی لائف سیونگ کے, لائف جیکٹ کے, اور کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس واٹر باڈی میں ڈال دیتے ہیں, جو کسی کا بھی جو ہے وہ تھکاوٹ میں جو ہے وہ بے رحم ہو جاتی ہیں اور لوگ اس میں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں اور رقم اجل بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بارہا جو ہے ہمارے پاس 100 میٹر کی آلموسٹ لینتھ ہے تھل کینال کی, ریور انڈس کی. تو یہ اس طرح کے آئے دن واقعات ہوتے ہیں, تو ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور بغیر کسی تیاری کے, سیفٹی لائف کے, سیفٹی جیکٹ کے, سیفٹی روپ کے ہمیں کسی بھی اس طرح کی واٹر باڈی میں بالکل نہیں جانا چاہیے, اور تاکہ ہم کسی بھی پریشانی سے, مشکل سے جو ہے وہ بچ سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے اس طرح کے کام کر کے اپنے پیاروں کو پیچھے جو ہے وہ سوگوار کریں. سر, آگے مونسون کا سیزن جاری ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل, میرا پیغام یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ الیکٹرک کرنٹ لگنے کے ہوتے ہیں. تو اپنے جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ کے لیے جو پنکھے چلانے سے, موٹر چلانے سے, تو وہ ڈرائی کر کے چلائیں. جو ہے شوز ہوں, پاؤں میں شوز ہوں, گیلے ہاتھ سے بٹنوں کو ٹچ نہ کیا جائے. تو اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ برقی آلات کو استعمال کیا جائے. ایک تو یہ ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ الرٹ رہا جائے, اور جو گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہوتی ہیں, ہدایات مختلف چینلز کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, تو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے.
اور تاکہ کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ آپ بہتر طور پر جو ہے اسے نبرسبا ہو سکیں۔ سر ابھی محرم الحرام بالکل قریب ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا آگے آپ نے کیا پلانس کیے ہوئے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی کوئی پیغام؟ جی بالکل، محرم کے حوالے سے ریسکیو 1122 میاں والی بالکل ہر طرح سے الرٹ ہے، اسٹاف کو سینسٹائز کر دیا گیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ ہو گئی ہیں، تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہم جو ہے عزاداران کی جو ہے خدمت کریں گے اور ان کو صاف تحفظ دیں گے، اور انشاءاللہ بھرپور ہم جو ہے وہ ہمارے جو ٹیمز ہیں آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گی کام کرتے ہوئے۔ تو اس میں میری یہی گزارش ہے کہ کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور جو مذہبی جو رواداری ہے اس کو یقینی بنائیں، اور کوئی بھی جو ہے غلط کمنٹس پوسٹیں جو ہے آگے بالکل بھی شیئر نہ کریں، اور نہ کوئی اس طرح کی بات کریں جس سے دوسروں کی جو ہے جو ان کی مذہبی آزادی ہے اور ان جو ہے وہ مجروح ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم آپس میں متفق رہیں تاکہ جو ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ سر لوگ بھی 11-22 کے جو ملازم ہیں ریسکیو کے، ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی دلچسپ واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی الحمدللہ ریسکیو 1122 نے اپنا ایک نام بنایا، اور یہ نام لوگ جو ہے ہماری جو سروسز ہیں وہ بلا تفریق 24/7 جو ہے وہ عوام کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، اور جب لوگ چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، فائر سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسی کووڈ میں لوگ اپنے عزیزوں کے پاس نہیں جاتے تھے، ہمارے ریسکیورز نے وہاں پہ ان کی تیمارداری کی، نہ بلکہ تدفین بھی کی۔ تو ہر موقع کے اوپر ریسکیور نے ہمارے جو ہے وہ معاشرے کا ساتھ دیا، اور ایک بار آگے جو ہے قدم بڑھ کر جو ہے اپنے خدمات سر انجام دیے۔ تو اس طرح جو ہے لوگ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے محبت ڈالی اور ہمیں اس قابل بنایا۔ تو اس طرح لوگ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بھی ایک ریسنٹ جو واقعہ ہوا، یہی ہوا کہ ایک ہم ایل پیشنٹ کو، ایک بچے کو اپنا ڈی ایچ کیو میاں والی سے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے تھے، تو ان کے جو اٹینڈنٹس تھے، ان کے رشتہ داروں نے اصرار کیا کہ جو ہے وہ ریسکیور ہمارے بچے کے کان میں اذان دے۔ تو یہ ایک جاتے جاتے اس کی ٹریٹمنٹ کے دوران انہوں نے اس طرح کی جو فرمائش کی تو وہ انہوں نے پوری کی۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سے جو ہے وہ کام لے تاکہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ سر، اور جاتے ہوئے ہمارے ویورس کے لیے کوئی ایک پیغام؟ جی میرا بالکل ویورز کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اپنے موٹر سائیکلوں کے اوپر ہیلمٹ کا استعمال اور فرنٹ لائٹ بیک لائٹ کا استعمال یقینی بنائیں، اور مذہبی رواداری کا جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں۔ دوسرے ساتھ یہ کہ اپنے جو اپنا میاں والی کا جو کلچر ہے، سوچ ہے، جو سوچ اس طرح کا ہے جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اس میں ہمیں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، تو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے، اس کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں، اور جو اس میں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اس کو کم سے کم اور اپنے دلوں سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ امید کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے اپنا پازیٹیو رول پلے کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، اینڈ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد